أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں آپ کی طرف واضح نشانیوں کو، اور اس کا انکار نہیں کرتا الا الفاسقون مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں۔ او کلما عاہدوا عہدا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا ہے تو نبذہ فریق منہم، تو توڑ دیا ہے اس عہد کو ان میں سے ایک جماعت نے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب آئے ان کے پاس رسول عظیم الشان پیغمبر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، اور وہ رسول تصدیق کرنے والے تھے، لما معہم، اس کتاب کے اور اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک ڈالی ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی تورات، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، پیٹھوں کے پیچھے، پس پشت ڈال دیا، اور ایسا پس پشت ڈالا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یا جس کی یہ تصدیق کرنے والی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی طرف سے ایک اعتراض، یہود کی طرف سے ایک اعتراض، ایک اشکال اس بات پر کہ ہم نہ تو اس پیغمبر کو مانتے ہیں نہ اس کی کتاب کو مانتے ہیں۔ وجہ یہ بتائی کہ ہمارے ساتھ جو آدمی کتاب لے کر آ رہا ہے، جو فرشتہ یہ کتاب لے کر نازل ہو رہا ہے، جس کا نام جبریل ہے، وہ ہمارے دشمن ہیں، اس لیے ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے۔ تو ان کے اس بے ڈنگے اعتراض کا جواب دینے کے بعد اب اللہ رب العالمین ان میں سے ایک اور دو آدمیوں کی طرف سے کیے گئے ضمنی اشکالات کا جواب ہے۔ ان میں ایک عالم تھا ان کا ابن سوریہ، اور دوسرا تھا مالک ابن سیف۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن سوریہ نے کہا کہ آپ دعوت کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، لیکن اپنے نبوت پر آپ کوئی دلیل نہیں لے کر آئے، ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، کوئی حجت آپ کے پاس نہیں ہے، دعویٰ ہے لیکن دلیل نہیں ہے۔ اور مالک ابن سیف نے کہا کہ ہم سے تو تورات میں آپ کے بارے میں کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ تو آنے والی آیات ان کے متعلق نازل ہوئی۔ ان دونوں کا جواب ہے
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف آیات تو بہت ساری اتاری ہیں اور واضح آیات ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے بین دلیل ہے۔ بینات، جو بین اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کو بھی ظاہر کر دے اور خود بھی ظاہر ہو۔ تو آیات بھی آپ کے پاس آئی ہیں، معجزات آئی ہیں، اور ایسے معجزات ہیں جو آپ کے نبوت کے لیے قطعی دلائل ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ تورات اور انجیل یہ معارف الہیہ کے خزانے تھے، اس میں اللہ رب العالمین کی پہچان اور آپ کی تعریف موجود تھی، اور جتنے بھی آپ کے پہچاننے کے اسباب اور ذرائع تھے اور چیزیں تھیں وہ تورات اور انجیل میں موجود تھیں، ان کے اپنے معارف تھے۔ اور پھر قرآن کریم، لیکن یہود و نصارہ نے ان کتابوں کو محرف کر کے، اس میں تحریف کر کے، انہیں بدل کر ان کے حقیقت کو ختم کر ڈالا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو ان تمام معارف کے ساتھ اتارا جو تمام آسمانی کتابوں میں جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی اور آسمان سے نازل ہوئی، ان تمام معارف کے ساتھ بھی اور مزید معارف اور مزید جو ہے باریکیاں اور مزید واضح دلائل کے ساتھ اللہ نے قرآن کو اتارا۔ تو قرآن نے جو جو چیزیں تورات اور انجیل بھی تھی اس کی حفاظت کی اور انہیں محفوظ کر دیا، جیسے کہ آگے سورہ مائدہ میں آئے گا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے جو مہیمن یعنی محافظ ہے ان چیزوں کی جو تورات اور انجیل کے اندر تھی۔ تو قرآن نے اس کی حفاظت کی۔ تو ان لوگوں نے تورات و انجیل کا انکار کیا، جب تورات و انجیل کے موافق قرآن نے تورات و انجیل کی جو ہے معاونت کی اور اس کی حفاظت کی بات کی اور اسے محفوظ بنایا، تو انہوں نے اس قرآن کی ضد میں آ کر تورات اور انجیل کا بھی انکار کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک دوسرے کے کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہے، تو انہوں نے جو اپنی کتاب تھی اس کا بھی انکار کر دیا اور گویا کہ بالکل انجان اور ان پڑھ بن گئے۔ تو نصارہ نے تو بہت ہی زیادہ تحریف کی، بہت زیادہ، یعنی مکمل طور پہ کتاب کو بدل دیا۔ ہوا یہ کہ نصارہ نے اپنی کتاب جسے انہوں نے مقدس کتاب قرار دیا وہ، اور اپنا مملکتی نظام اور قانون، وہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دفعہ قسطنطنیہ میں بیٹھے اور انہوں نے معاہدہ کیا، عوامی رائے لی، اور عوامی رائے کے اندر یہ بات طے کی کہ یہ فلان کتاب ہماری آسمانی کتاب ڈکلیئر کی جاتی ہے، اس کو آسمانی کتاب کہتے ہیں، یہ بس انجیل ہے۔ کوئی سند ہے اس کی، کوئی اس کا پس منظر پیش منظر، کوئی اس کا جو ہے کوئی اتھینٹک طریقہ کار جس پر اعتماد کیا جا سکے، یہ نہیں۔ بس بیٹھ گئے اور بیٹھ کے مشورہ کیا، جرگہ کیا، اور اس مشورے کے اندر یہ طے کیا معاہدے میں کہ یہ ہماری کتاب ہے، اسی کتاب قرار دے دیا، اور یہ ملک چلانے کے لیے قوانین ہیں، اپنے طرف سے بنائے ہوئے قانون۔ تو دونوں چیزیں محمل اور بیکار انہوں نے بنائی، اپنے طرف سے طریقہ کار محمل تھا، پھر جس طریقہ کار سے انہوں نے دین اور ملک کو چلانے کا قانون بنایا وہ بھی محمل تھا، اور تیسرا نقصان اس کا یہ ہوا کہ جو اصل کتاب تھی ان کے پاس، جو آسمانی وحی تھی، وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا، گم ہو گیا۔ اس کی بنیاد انہوں نے کیا رکھی کہ الہ جو ہے نا، الہ الوہیت یہ ایک معنوی چیز ہے، الوہیت کوئی ذات نہیں ہے، الہ ذات، عقیدے کی بنیاد اس پہ رکھی کہ الوہیت ایک معنی ہے
اور یہ مرکب ہے باپ، بیٹے مریم اور روح القدس سے، یہ اس کو تثلیث کہتے ہیں۔ اب تثلیث یعنی اللہ وہ تین میں ہیں اور تین اللہ میں ہیں، یعنی ایسا کہ التثلیث فی التوحید والتوحید فی التثلیث، یہ ایسی بات ہے جسے کوئی عقل مند آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تین ایک میں اور ایک تین میں۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے اور کون سا قانون ہے؟ تو ان کے تو مذہب کی جڑ ہی بنیادی جو ہے نا وہ یہ بنیاد اور محمل عقیدے پہ پڑی۔ دوسرے نمبر پہ جو یہودی تھے، تو یہودیوں نے کتاب کے اندر تو ایسی تحریف نہیں کی جس طرح کے نصارہ نے کی کہ بالکل جڑ ہی اکھاڑ کے رکھ دی۔ اور یہ جڑ اکھڑی کیسے؟ یہ یہودیوں نے اکھاڑی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے تقریباً 80 سال یا 1 صدی تک یہ لوگ عیسائیت جو ہے نا وہ اپنے اصل صورت میں برقرار رہی۔ پھر اور یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ایک مذہبی جو ہے ٹسل وہ جاری رہا کہ یہ مذہب بالا ہو، یہ مذہب بالا ہو، مذہبوں کی لڑائی، تہذیب و تمدنوں کی لڑائی ان کے درمیان جاری رہی۔ تو عیسائی یہودی جو ہیں ان کا ذہن سازشی ہے، پرانے زمانے سے ہی یہ سازشی لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں تو ہم لڑتے ہیں، کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں، کبھی یہ غالب آ جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا طریقہ بنانا چاہیے کہ جس سے یہ مرنے کے بعد بھی جو ہے نا کیا ہو، کامیاب نہ ہو۔ اب دنیا میں اگر دین حق پر ہے یہ، اور وہ سمجھتے تھے کہ عیسائیت دین حق ہے، تو اگر یہ دین حق پر ہیں، ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، اگرچہ یہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں اور جنت میں جاتے ہیں، تو کوئی ایسا راستہ بنایا جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے یہ مرنے کے بعد بھی جنت میں نہ جا سکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک گیم بنائی، اور ان کا ایک بہت بڑا کمانڈر تھا جس کو مفسرین نے پولس کے نام سے یاد کیا ہے۔ بولس عربی میں، پولس اس کو انگلش میں لکھا ہے۔ اس نے جو بہت بڑا کمانڈر تھا یہودیوں کا، وہ عیسائیوں کے پاس آیا، عیسائیوں کے بہت بڑے اجتماع گاہ میں، اور آ کر جس گھوڑے پہ چڑھ کے وہ عیسائیوں کا قاتل بنا تھا، اور سینکڑوں عیسائی اس نے ہزاروں قتل کیے تھے، اس کی قیادت میں قتل ہوئے تھے، اس گھوڑے کے اس نے ٹانگیں کاٹ دیں، اور انہوں نے کہا کہ آج میرے اوپر الہام ہوا ہے کہ حق دین عیسائیت ہے، لہذا میں توبہ کر کے تمہارے پاس آیا ہوں اور آج کے بعد میں عیسائی ہو گیا ہوں۔ انہوں نے نعرے لگائے، زندہ آباد، مرد آباد، جی بہت اچھا ہو گیا، بہت بڑا آدمی آئی ہے ہمارے پاس، ہماری پارٹی میں بہت بڑا جو ہے نا ہمیں سرپرائز مل گیا۔ تو بڑے خوش ہوئے کہ اتنا بڑا کمانڈر۔ پھر اس نے وہ بیٹھ گیا ان میں، اور سال تک جو ہے نا وہ عبادت کرتا رہا، صرف عبادت خانے میں بیٹھا رہا، صوفی بن گیا۔ اور 1 سال بعد جب وہ نکلا تو اس نے کہا کہ مجھے 3 ایسے نوجوان دو جو تم میں ذہین اور فتین ہو، سمجھدار اور دانا ہو۔ اب اس نے وہ نوجوان ان کو دیا، ان کو الگ الگ خانقاہ میں، الگ الگ کمروں میں رکھا۔ ایک اس نے یہ بات یاد کرائی کہ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئے، یعنی اللہ اوپر سے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہو گئے۔ وہی عیسیٰ ہوا اللہ، یعنی عیسیٰ ہی، قال المسیح هو اللہ، کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ دوسرے کو یہ سمجھایا کہ تثلیث کا عقیدہ سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، عیسیٰ، مریم اور روح القدس، یہ تینوں مل کر جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ خدا ہے۔ اور تیسرے کو جو ہے نا اسے ایک اور نظریہ اور سوچ اور عقیدہ سکھایا۔ تینوں کو علیحدہ الگ کمروں میں رکھ کے الگ الگ عقائد سکھلا کر، تو پھر تینوں کو کہا کہ اب آپ نے، ایک کو کہا آپ نے مشرق میں تبلیغ کرنے چلے جائیں، دوسرے کو کہا آپ مغرب میں چلے جائیں، دوسرے کو کہا آپ شمال میں چلے جائیں، یہ دور دراز علاقوں میں بھیج دیا۔ اب وہاں بھی عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، عیسائیت پھیل رہی ہے، لیکن کون سی عیسائیت ہے؟ جیسے ہمارے ساتھ کیا ہے
یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے، کون سا اسلام؟ مرزائیوں والا اسلام۔ اب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمان جب وہ نیٹ کے اوپر انہوں نے اتنا خطرناک جو ہے نا گیم کھیلا ہوا ہے کہ جب آپ سرچ کرتے ہیں مسلمانوں کا خلیفہ تو وہ مرزا آ جاتا ہے، مرزا مسرور۔ یہ اب اگر کوئی انگریز مسلمان ہونا چاہتا ہے، قرآن دیکھ لیتا ہے اور وہ پتہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کا ہیڈ آج کل کون ہے، تو سوشل میڈیا پر اور اس کے اوپر جو ہے ان کا قبضہ ہے۔ تو مرزائیوں نے ایسی گیم کھیلی ہوئی ہے، مرزائیوں نے ایسی گیم کھیل دی ہے کہ اب کیا ہوگا، وہ جب سرچ کرے گا تو اس کے سامنے مسلمانوں کا خلیفہ مرزا مسرور نظر آئے گا۔ اور مسلمان ہم جیسے عیسائی بولے بالے تھے، ہم بھی اسی طرح جو ہے نا سوئے ہوئے۔ مسلمان بولے بالے نہیں تھے، مسلمان جب مسلمان تھے اور مسلمانوں کا جب رشتہ قرآن سے جڑا ہوا تھا، مسلمان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتين، مسلمان جس سوراخ سے ایک مرتبہ ڈسا جائے وہاں سے دوبارہ ڈسا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن جب ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے تو اب ہم عیسائیوں کی طرح جو ہے نا وہ فٹ بال بن گئے ہیں، وہ جدھر مرضی پھینک دیں۔ تو انہوں نے اس طرح عیسائیوں کو، ساری دنیا میں عیسائیت پھیل رہی ہے، عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، مذہب عیسائیت پھیل رہا ہے، لیکن وہاں کچھ سیکھ رہے ہیں، وہاں کچھ سیکھ رہے ہیں، وہاں کچھ سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسی ہی ہے۔ ہم اگر کوئی کہہ دے کہ مسلمان، تو ہم کہیں گے اب ایک مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ کچھ سکھا رہا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ کچھ سکھا رہا ہے، تیسرے کے ہاتھ میں قرآن ہے کچھ سکھا رہا ہے۔ کوئی اجتماعیت نہیں ہے۔ جب اجتماعیت ٹوٹتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر لوگ جو ہے نا وہ بکریوں کی اس ریوڑ کی طرح ہو جاتے ہیں جس کے پاس چرواہا نہیں ہوتا۔ وہ کوئی بکری ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، کسی ایک جگہ پہ چیتا کھا رہا ہے، کسی کو دوسری جگہ کھا رہا ہے۔ تو ہم چیتوں کے شکار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس اجتماعیت نہیں ہے، ایک جگہ نہیں ہے، ایک قوت نہیں ہے، ایک اعتماد کا ادارہ نہیں ہے جس پر مسلمان اعتماد کر سکے کہ بھئی یہ آدمی جو بات کر رہا ہے، میں بھی قرآن ہاتھ میں لیا ہوں، وہ بھی قرآن ہاتھ میں لیا ہوا ہے، وہ بھی قرآن ہاتھ میں لیا ہوا ہے، سب نے قرآن ہاتھ میں لیا ہے، اور وہ قرآن اٹھا کے ہمیں قرآن بتاتے ہیں۔ اور ہمارا وہ جو اصل بنیادی چیز ہے مذہب، اس کی بنیادیں جس طرح عیسائیوں سے گم ہو گئی تھی، تو جب وہ بنیادیں گم ہوئی، پھر جب انہوں نے قسطنطنیہ میں بیٹھ کے معاہدہ کیا تو اب مذہب تو اصل مذہب تو تھا نہیں، اصل کتاب تو تھی نہیں، وہ تو بگڑ چکی تھی، یہودیوں نے سازش کر کے اسے ختم کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا چلو اس پر اپنی کتاب کی بنیاد رکھ لیتے ہیں کہ الہ وہ ہوتا ہے، الہ ایک معنی ہے، اور جو تثلیث کا مرکب ہے، وحدت جو ہے نا وہ کس میں، توحید تثلیث میں ہے اور تثلیث توحید میں۔ تو ان کا مذہب بنیادی طور پہ گم ہو چکا تھا۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے کتاب کا معنی اور الفاظ تو اتنے نہیں بگاڑے، لیکن جہاں جہاں آپ علیہ السلام کی صفات تورات میں موجود تھی اسے ختم کر دیا۔ گویا کہ ایمان کا سر کاٹ دیا۔ اب سر کٹ گیا، باقی دڑ موجود ہے لیکن سر کٹ چکا ہے۔ اس لیے قرآن نے آ کر تورات کی بھی چھان بین کی اور انجیل کی بھی چھان بین کی، اور جہاں جہاں ان کے اندر جنہوں نے تحریف کی تھی، اس کے معنی بگاڑے تھے، قرآن نے اس کی حفاظت کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کہ اس کتاب کا انکار صرف فاسق ہی کر سکتا ہے۔ اور فسق کے درجات ہوتے ہیں۔ فسق کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خلاف اولا کام کرنا شروع کر دیں، پھر جو ہے حرام کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اس سے بڑھتے بڑھتے پھر وہ شرک کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ انکار وحی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ درجے کی جو فاسق ہے، جو وحی کی منکر ہے، جیسے ابن سوریہ اور اس کے ساتھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلائل، کوئی آیات نہیں آئی، آپ کوئی ایسی نشانی نہیں لائے جس کی وجہ سے ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں۔ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بہت ساری دلائل، آپ کا چہرہ ہی بہت بڑی دلیل ہے ان کے لیے جو ان کے سامنے واضح ہے۔ اور مالک ابن سیف نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی عہد تورات میں نہیں ہے، تو اللہ نے کہا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی عہد ہوا ہے تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پیچھے پھینک دیا ہے ان میں سے ایک جماعت نے،
جماعت سے مراد یہ مالک ابن سیف اور اس کے ماننے والے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثریت تو ایمان ہی نہیں لاتے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب اللہ کی طرف سے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رسول عظیم، بڑے عظمت والے رسول آئے، مصدق لما معهم، تصدیق کرنے والے تھے ان کی اس کتابوں کی جو ان کے پاس تھی. تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے پیٹھ پیچھے پھینک دی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پشتوں کے پیچھے، وکأنہم لا یعلمون، اور ایسا انکار کیا جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں جو ہے نا اس کی علامات موجود تھی اور ان کی تمام تفصیلات موجود تھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسے جانتے تھے، آگے آ رہا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بلکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم تو اپنے اولاد سے بھی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ مجھے یہ شک تو ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے کہیں خیانت کی ہو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں اور آپ کی پہچان میں ہمیں ذرا برابر شک نہیں تھا. تو باوجود علم کے، باوجود جاننے کے، جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ یہی اس طرح ہیں جیسے یہود کے علماء ہیں. تو ہم بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ علم کے باوجود کہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اس دعا کا ہم اہتمام کریں کہ باوجود علم کے لوگ جو ہے نا، شیطان ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، جب بندہ عالم جب بھٹکنے لگتا ہے تو شیطان اسے قرآن سے دلیل سکھاتا ہے، یہ تمہاری دلیل ہے، یہ تمہاری دلیل ہے. وہ قرآن کا سہارا لے کر بھٹکتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. امین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. ربنا اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.